حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اعلانیہ صدقہ کرتا ہے، اور جو شخص ایسا قرآن پڑھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1664۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا تو میں نے کہا، مجھ سے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف یعنی آدھا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات صحیح ہے مگر میں تم جیسا نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1660۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھتے تھے اور کبھی بیٹھ کر۔ جب کھڑے ہو کر نماز شروع فرماتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر فرماتے، اور جب بیٹھ کر نماز شروع فرماتے تو رکوع بھی بیٹھ کر فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1648۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے دلی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کی تاکید فرمائی کہ شروع رات میں وتر پڑھ لیا کروں، فجر کی سنتوں کی پابندی کروں، اور ہر مہینے کے 3 نفلی روزے رکھوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1679۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک رسی 2 ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی دیکھی۔ آپ نے پوچھا، یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا، ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اس کا سہارا لیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو۔ تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک اس میں چستی باقی رہے، جب وہ سست پڑ جائے تو نماز چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1644۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے جب کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، فلاں عورت ہے جو رات کو سوتی نہیں۔ میں نے اس کی نماز کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، رہنے دو، اتنا کام اختیار کرو جس کی تم ہمیشہ طاقت رکھ سکتی ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا، تم ہی نیکی کرنے سے اکتا جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دینی کام زیادہ اچھا لگتا تھا جس پر اس کام والا ہمیشگی کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1643۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک رات میں سارا قرآن پڑھا ہو، یا صبح تک ساری رات نماز پڑھی ہو، یا رمضان المبارک کے علاوہ کبھی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1642۔ حضرت مسروق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا، جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ کم ہی ہو۔ اس نے کہا، آپ رات کو کس وقت تہجد کے لیے اٹھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، جب مرغ کی پہلی آواز سنتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1617۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور اس نے نماز تہجد پڑھی، پھر اس نے اپنی بیوی کو جگایا، اس نے بھی نماز تہجد پڑھی، اور اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کو اٹھی اور نماز پڑھی، پھر اپنے خاوند کو جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 1611۔